وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم حب آل محمد يوما خير من عباد السنة ومن مات عليه دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من صلى صلاة ولم يصلي فيها علي وعلى أهل بيته لم تقبل منه صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل سادہ احترام ذی احتشام علماء کرام، قائدین کارکنان تحریک منہاج القرآن، معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر، واجب و تکریم دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت شب عاشور کی بابرکت مجلس میں جمع ہیں. دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. علامہ صاحب اے پکھا تھوڑی بند کروا دے اگر مناسب ہے، اس کی وجہ سے ذرا پرابلم ہو رہی ہے، اس کو بند کر دیں. آج بند کر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. کربلا والوں کا صدقہ کسووال میں کافی عرصے کے بعد آپ دوستوں کی زیارت میسر آ رہی ہے، اور یہ غلہ منڈی مسجد کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. میں تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت اصغر صاحب اور جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی یہ بابرکت شب جب امام علی مقام امام حسین کی شہزادیاں صحرائے کلبرا میں تنہا بیٹھی ہیں، یہی وہ رات تھی. سر نیزوں پہ چڑھائے جا چکے ہیں. آج وہ شہزادیاں جنہوں نے ساری کائنات کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالی، یہی وہ رات تھی جس رات ان کی پہرے داری پہ کوئی نہ تھا، جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، خیمے جلا دیے گئے تھے، اور وہ دین جس کو میرے مصطفیٰ نے 63 سالوں میں جوان کیا تھا، اس پر حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اور ہم آج کی اس رات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہزادیوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے جمع ہیں. دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ اور 2 احادیث سرکار مدینہ کے 2 بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز انہی کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا. امام علی مقام امام حسین کی ذات ایسی ذات ہے جس کا مقام مرتبہ ابھی تک زمانہ معین ہی نہیں کر سکا. آپ جب تک کسی ذات کے بارے میں اس کی حد بندی نہ کر لیں آپ کلام کیسے کریں گے؟ یہ ذات ایسی ہے اس کی حد بندی ہو نہیں سکتی، اس کے مقام کی تعیین کی نہیں جا سکتی. کیوں؟ میں ایک جملہ بولتا ہوں، کوئی یہاں بیٹھا ہو عالم فاضل، کوئی بڑا بہت علم رکھنے والا، میرے ایک جملہ بولتا ہوں، مجھے بتائیں حسین کے مقام کو کہاں سے معین کرو گے، کیسے تولو گے؟ مست نبی ہے میرے مصطفیٰ، ساری کائنات کے رسول اعظم کا سر سجدے میں جھکتا ہے، سر جھکا ہے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے. تو جو ہے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو پتا میں لمبی تقریریں نہیں کرتا. آپ نے ذوق کے ساتھ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں
یہ جو پبلک ساؤنڈ والے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، کسوال میں موجود ہوتے ہیں سارا دن، آج چوتھا خطاب ہے، صبح ننکانہ صاحب میں خطاب کیا، پھر سلطان بہو، پھر شور کوٹ، تو شکر ہے چوتھے نمبر پہ ساؤنڈ اچھا مل گیا۔ اب میں تو سچ بات ہے اتنا تھک چکا ہوں سفر کر کے، کل سے لیا سے 4 خطابات ایک دن میں، تو میری بس ہو گئی تھی، تو میں نے ابھی غسل کیا تھوڑا، میں کہا یا اللہ تو ہی مدد کرنا، آخری حاضری ہے اچھی ہو جائے۔ تو اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو اور برکت دے، یہ اسی طرح حلال کما کے کھاتے رہیں۔ تو جو ہے جی، اور میں ان کے جو آپ کے بھائی فوت ہوئے تھے ان کا مجھے سچ بات ہے کبھی یاد کرتا ہوں، ان کے لیے میں دعائیں خیر کرتا ہوں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور آج کا پروگرام مجھے عطا بیٹے نے بتایا کہ پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، بدریہ فیس بک اس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے جتنے ممالک میں منہاج القرآن کے لوگ بستے ہیں وہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک جملہ بولتا ہوں، سر جھکا ہے خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہا، بولو نا۔ حسین چونکہ میرے مصطفیٰ کی چاہت ہے، اللہ نے چاہا مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ نے چاہا حسین کو، اللہ نے محبت کیا اپنے حبیب سے، اس نے جب چاہا اپنے مصطفیٰ کو تو ساری کائنات بنا دی۔ میں کر دیں فیس بک سے، میں کر دیتا ہوں، یہ ادھر سے 4 پیج ہیں، آ جائیں گے سامنے، پیج آئیں گے، سارے پیجوں پہ کر دیں۔ تو حضور تاجدار کائنات، میں نے عرض کی آقا کی چاہت حسین، توجہ رکھنی میری طرف، میرے آقا کی چاہت، میرے نبی نے ایسا چاہا، کبھی زبان چسا کے، کبھی کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی اپنے لعاب دان کو چٹا کے، کبھی سینے پہ بٹھا کے، تو میرے مصطفیٰ نے کبھی خطبہ چھوڑا ان کے لیے، کبھی سجدے کو طول دیا حسین کے لیے۔ اب آقا حسین چاہت ہے میرے مصطفیٰ کی، میرا مصطفیٰ چاہت ہے خدا کی۔ اب چاہتوں میں فرق کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ اب اللہ کا محبوب نماز میں کھڑا ہو جائے، اس کے پاؤں متورم ہو جائے، پاؤں میں سوجن آ جائے، اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی، وہی بیچتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر والے ساری رات نہ جاگا کر، تھوڑا سو بھی لیا کر۔ اس کو اپنے حبیب کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اب انسان پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، بندہ عبادت کرے۔ اللہ فرمائے حبیب چھوڑ عبادت، سجدہ گٹھا، بستر پہ آ، سونیا بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام نہیں کر لیا کر، سونیا بیٹھ جا رب آکھے کدی چھوٹا قیام نہیں کر لیا کر، گل چھوڑ کے امتی محبوبہ کوئی اور کلام نہیں کر لیا، اور جڑا پیجنا ہمیں سلام تھے تو قبول سلام نہیں کر لیا کر، تیرا رات دا جاگنا دکھ دیندہ تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیا کر۔ حبیب چھوڑ سجدہ، تو ایسا کر قلیلا، اپنی عبادت کم کر دے، سجدے کم کر دے۔ حبیب تیرے پاؤں سوچتے ہیں، تیری تکلیف میں رب کو گوارا نہیں، تو میرا محبوب ہے، آجا بستر پہ آ، راحت لے، آرام کر۔ ادھر اس کے مصطفیٰ کو، اس کے حبیب کو تکلیف ہو، کہتا سجدہ کٹا، ادھر نماز رب کی، سجدہ مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کی چاہت، حسین نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کیونکہ وہاں تھی تیری تکلیف، یہاں ہے تیری چاہت حسین کی تکلیف، تو سجدے سے اٹھے گا حسین گرے گا، مصطفیٰ نماز میری ہے، تیار نہ کر، سجدہ بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، جب تک تیری چاہت اتر نہ جائے سجدے میں۔ گل سمجھے نہیں؟ ادھر فرماتا ہے سجدہ گھٹا، ادھر فرماتا ہے سجدہ کیوں؟ حبیب حسین تیری چاہت ہے تو میری چاہت ہے، اور جو تیری چاہت ہے وہی خدا کی چاہت، جو مصطفیٰ تیری چاہت تو جو ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ پر عمل بتایا کہ ایمان والو میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو،
میں کیا کرتا ہوں؟ سنو، میں 24 گھنٹے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوں. میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزے رکھتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، نہ زکات. میں ہر چیز سے پاک ہوں. میں رب ہوں. تم میرے لیے کرو، میں کسی کے لیے نہیں کرتا. مگر میرے بارے میں اگر خبر لینا چاہو میں کیا کرتا ہوں تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی. میرے نبی نے درود سکھایا کہ درود یوں پڑھنا ہے جہاں میرا نام آئے گا میری آل کا نام ساتھ آئے گا. اللہم صلی علی محمد و علی، بولو ذرا وعلی. نبی کی آل پر درود میرے مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رکھا. کہا جہاں میرا نام ہے وہاں حسین کا نام، وہاں میری آل کا نام. اچھا، میرے نبی نے درود کا طریقہ سکھا دیا، اللہ نے درود اٹھا کے نماز میں رکھ دیا. آپ کے ذوق کو اسلام ایڈی وڈی گل کی تھی، ذوق کی کوئی نہیں. یا مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بابا میرا کدھر ہے کسووال والا، مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ زندہ ہے نا؟ اور بابا نارے والا وہ زندہ ہے؟ اللہ سلامت رکھے. بابے تو نہ ہی بھول گیا ہے. وہاں بابا ابراہیم، اللہ سلامت رکھے بابا ابراہیم. آج بابا ابراہیم نظر نہیں آ رہا. جس کو ملے، جس کو بابا ابراہیم ملے میرا سلام کہنا ہے. کہنا ثانی صاحب نے تقریر میں آپ کا 5-7 باری نام لے لیا ہے. بابا جی راضی ہو جائیں گے، ہم بھی راضی ہیں. اللہ رب العزت نے وہ درود جو میرے مصطفیٰ نے سکھایا اٹھا کے نماز میں رکھا. اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، جس کو نبی کی آل سے بغض ہو نمازیں نہ پڑھے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی آل بیتہ لم تقبل منہ. جس نے نماز پڑھی نماز میں مجھ پر میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا اس کی نماز ہی قبول. تو جتنی مرضی ٹکریں مار لے، جتنے مرضی سجدے جمع کر لے، نماز قبول کوئی نہیں ہونی. درود پڑھنا ہی تو قبول ہونی ہے. اور درود وہ ہے جو نبی نے سکھایا، اللہم صلی علی محمد و علی. چلیں میں اس کو تھوڑا اور کھولتا ہوں نقطے کو، شاید تھوڑا اور سمجھ آ جائے. نماز پڑھتا ہوں، سمجھاتا ہوں اس نقطے کو. یہ ایک نقطہ سمجھ آ گیا نا، پھر میں دوسرے نقطے پہ جاؤں گا. تو جو ہے اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں منگتا بن کے عرض کرتا ربا سونیا دنیا تو منہ موڑ کے تیرا منگتا بن کے تیرے بوے تے آ کھلوتا. آپ مڑ میں ہاتھ چک لینے دنیا تو. اب میں تیرے سپرد اپنے آپ کو کرتا ہوں. پھر ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی کسی سخی کے دروازے پہ کھڑا ہو. اللہ تیرے بچے جیندے رہن، تیرا آستانہ سلامت رہے، تیریاں خیراں ہو جان تاکہ اندروں خیر پہ جاوے. ایسے ہی ہے نا. اب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، تو پاک ہے، تو سب سے بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتا لگا رہا ہے کر میریاں تعریفاں، مانگو، کرو میری شان بلند، کرتے رہو. بندہ اللہ کی شان بلند کرتا ہے اور ٹڈو اندر ربا سونے میں نو خیر پا. میں تیرے بوئے تے آ کھلوتا، میری چولی پر میریاں دعاواں قبول کر، مینوں خیر دے. اللہ فرماتا لگے رہو. پھر وہ فاتحہ مکمل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے قرآن کو درمیان میں لاتا ہے کہ قرآن ہر حال میں قبول ہوتا ہے. ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر وہ ایک حرف نہیں پڑھتا، پھر سور پہ پڑھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث.
آندا ربا سونے ہن تے خیر پا دے، اللہ اندر لگا رہے. توجہ رکھنی ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کے لیے منتیں، ترلے، تعریفیں، قرآن کا واسطہ، آیتوں کا واسطہ. آدھا خیر نہیں پئی، رکوع میں جاتا ہے تھوڑا نیواں ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ربا سونے ہون دے دے دے. اللہ فرماتا لگے رہو، بندہ پھر کر دو سامع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. ربا ہون تے سن لے، کیڑی ویلی ہوگی کھلوتے ہیں تیری بارگاہ اللہ اندر لگا رہے. اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی گرد آلود کرتا ہے، نک نال لکیراں کڑ چھاتا ہے. ربا سونیا ہن میں تیرے سامنے نک بھی رگڑ چھڑی آئی، پیشانی بھی گرد آلود کر دی ہے، اس سے آگے عاجزی کی کوئی صورت نہیں ہے، ہن تے خیر پا دے. توجہ رکھنی ہے. عقل یہ کہتی ہے سجدے پہ نماز ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے آگے کلائمیکس نہیں ہے. عاجزی، انکساری اور بندگی کا جو انتہا درجہ ہے وہ سجدہ ہے. اس سے آگے تو سر کٹانا ہی باقی بچتا ہے، اس سے آگے سر کٹانا بچتا ہے. سجدے پہ نماز ختم نہیں کی، ایک نماز سجدے میں ختم ہوئی ہے کربلا میں میرے حسین کی. تمہاری نماز سجدے پہ نہیں ختم کی. توجہ رکھنی ہے. علامہ صاحب اگلی گل موڑ دے سا سجدہ کیتا، ربا سونے خیر پا، انہیں کہ نہیں پوندا لگا رہے، بندہ موڑ کھلوتا. پھر سفر شروع کیتا الحمدللہ رب العالمین، پھر پورا سفر کریا، پھر پوری گڈی ٹور تک ٹوری، پھر اللہ دی بارگاہ دوجی ماری موڑ سجدے چ، رکوع قیام سجدہ منتیں ترلے قرآن کے واسطے. ربا سونیا میں اتنی محنت کر چکا ہوں، رکوع بھی کیا ہے، قیام بھی کیا ہے، سجدہ کیا، قعدہ کیا، جلسہ کیا، قرآن پڑھا، آیت پڑھی، مولا اب تو خیر پا، تسبیحات پڑھی. فرمایا اے بندے، نمازوں کی قبولیت نہ سجدوں میں ہے، نہ قیام میں ہے، نہ رکوع میں ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے میں ہے. مولا میری نماز قبول کیسے ہوگی؟ فرمایا ادب سے بیٹھ، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ، پڑھ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مصطفیٰ پر، ان کی آل پر درود و سلام جو پڑھ لے نماز کو قبول میں فرمانے. نبی کی آل پہ درود و سلام نہیں پڑھو گے تو نماز قبول؟ پھر کیڑے قرآن پڑھتا پھرنا؟ علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا. اب جس کو نبی کی آل سے بغض ہو نمازیں قبول ہوگی؟ تیری ایک بھی نہیں ہونی. سن میں تیرے بڑی پتہ دی گل دسا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادہ السنہ ومن مات علیہ داخل الجنہ. آل محمد مصطفیٰ کی محبت میں جس نے ایک دن بشر کیا 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. ومن مات علیہ داخل الجنہ، جو ان کی محبت میں مارا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی. آل محمد مصطفیٰ کی محبت جنت کا رستہ ہے. اچھا سنو، ایک دن کی محبت ایک پاسے، 1 سال دے سجدے ایک پاسے، سال کے سجدے رہ گئے، محبت گزر گئی. اور نبی دی آل دی محبت دا پار بڑھائی، یہ بڑا وزن رکھتی ہے. اللہ نے قیامت والے دن نمازیں جو آپ نے بھیجی ہیں نا، انہیں اتنے تول لینی ہے. تو جو ہے اللہ جب نمازیں لے رہا ہے تو 5 نمازیں گن کے، 30 روزے گن کے، 2.5% زکوٰۃ گن کے، حج زندگی میں 1 بار گن کے، جب لیا تو گن کے آج دینا ہے، کہتا لاؤ ترازو تولو.
گل سمجھے نہیں؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کسی سے پیسے گن کے لیں تو گن کے واپس کرتے، تول کے جنس میں تو تول کے واپس نہیں جاتی ہے. کبھی انج ہویا ہوئے کسی کو بندہ 2 بوریاں کڑک نہیں لے موڑا کے انکر 50,000 دانا پا کے لے جا، وہ کہے گا چلا کے نہیں تول کے دے، کون گندا پھر مردا پھر. گل سمجھے نہیں؟ کسی سے پیسے گن کے لے، دینے کی باری ہے کہ اتبا تول کے لے جاؤ، وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے گن کے دیے گن کے لوں گا، تول کے دیے تول کے لوں گا. دنیا میں لین دین اسی طرح چلتا ہے. کب لینے کی باری آئی گن گن کے 5 نمازیں پڑھ کے آنا، 30 روزے رکھ کے آنا، حج کر کے آنا، زکات دے کے آنا. اب دینے کی باری آئی کہتا ہے رمضان لاؤ. اتنے نمازاں بھی تلنیاں نے، روزے بھی تلنے نے، حج بھی تلنے نے. باری تعالیٰ جب تو نے لیا پھر تو کبھی نہیں کہا 5 کلو نمازاں کر لو، 10 کلو روزے کر لو، تب تو گن گن کے آج اجر بھی گن گن کے دے. فرمایا مصطفیٰ گنتیوں والے بڑے آئے ہیں جو گن گن کے لائے ہیں، نمازوں کی گنتیاں پوری کرتے رہے، چلے پورے کرتے رہے. مصطفیٰ وزن گنتیوں پر نہیں ہے، تیری آل کی محبت پر ہے، اس لیے میزان لگا ہے. ان کے پاس عمل تھوڑا ہے، محبت کا وقت پورا ہے. عمل کا وزن محبت سے بڑھتا ہے. عمل کا وزن بولو نا. اللہ نے جب تک نبی کی آل پہ نبی پہ درود نہ پڑا نماز قبول بولو. ایک طرف قرآن ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ سارا کچھ ہے، خالی درود. اب اگر درود نہیں پڑھتے تو نماز قبول بولو. اب جب آپ نے پڑھنا ہے اتحیات میں بیٹھنا ہے، جب تک تھی نا اس کی اپنی بات، اس کی تسبیح، اس کی تعریف، انہیں ڈکیا ہی نہیں. بندے نے رکوع بھی کیتا، قیام بھی کیتا، بڑی اٹھک بیٹھک کیتی، بڑا ٹیلیشن ماریا، ان کے لگا رہے میں تینوں ڈکنے نہیں، گل میری ہے. جب باری آئی نا درود مصطفیٰ پہ، آل محمد مصطفیٰ پہ، اس نے کہا خبردار بیٹھ، اپنی پوری توجہ پورا دھیان ان پہ رکھ جن پہ درود و سلام پڑھنا ہے. نماز میری ہے، جب تک درود پڑھ نہیں لیتا ادھر ادھر حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز رب کی ہے، ادب عالم. جب تک درود پڑھ نہ لو سجے کھبے دیکھن دی اجازت بولو. اور جب آپ کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، کملی آلیا سونیا تیرے تے سلام ہوئے. اور بھئی جس کو سلام کہا جائے گا دھیان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ چاہتا ہے نماز میری پڑھو، دھیان مصطفیٰ پہ رکھو. نماز میری پڑھو، دل میں ادب مصطفیٰ کی آل کا رکھو. مولوی صاحب کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی. میں کہ رب بندہ جڑی نماز خیال نہ آوے وہ نہیں ہوندی. بھئی جس کو سلام کہا جائے گا دھیان میں نہ ہو تو سلام کیسا؟ قبروں میں جا کے تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے سنن تے جنوں مدینے والے نماز رکھیا وہ نہیں سن سکتے. عجب بات کرتے ہو. السلام علیکم یہ معنی ہے کملی والے تو نے تیرے پہ سلام ہوئے. اگر کملی والے پہ نماز میں سلام پڑھا جا سکتا ہے تو جمعے تو بعد کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ گل سمجھے نہیں؟ اگر نماز میں پڑھ سکتا ہے تو بعد سننے والا سنتا ہے پڑھ السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا باری جالا جی ایڈا ہی ضروری سی تے پہلوں تو درود ہی پڑھا لیندا. پہلے اپنی تعریفیں کروائی، پہلے قرآن پڑھایا، پہلے وضو کروایا، سب کچھ اپنا کروایا، اب ختم ہونے لگی ہے، اب تمہیں درود رکھ دیا ہے. فرمایا بندے میں پہلے درود پڑھا سکتا تھا مگر نہیں، پہلے اپنا نام رکھا، قرآن رکھا، وضو رکھا، پہلے اپنی زبان سے میرا نام لے کے پاک ہو جا. پاکوں پہ درود پڑھنے سے پہلے زبان کو پاک کر. پاکوں پہ درود پڑھنا ہے پہلے اس قابل تے ہو جا. میرا نام لے کے اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کا نام لو پاک ہو جاؤ پھر محمد پہ. تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی یہی رکھا طریقہ، پہلے مجھ پہ قرآن پڑھو، وضو کرو، تلاوت کرو، تو جب پاک ہو جاؤ کہ پھر پاکہ کا نام لینا.
اللہم صلی علی محمد وعلا. اب مجھے ایک بات میں معذرت کے ساتھ ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں, اچھا مولوی صاحب نو ایک کوئی تکلیف ہے نبی دا خیال نہ آوے. میں نے کہا جب میرے نبی نے مسجد نبی میں نماز پڑھی تھی, آقا حسین پشت پہ بیٹھے تھے, 72 تسبیحات ہوئی تھی, نبی نے نہیں سی پتا میری پشت پہ کون بیٹھا ہے. نبی کو نماز میں دھیان بھی تھا, خیال بھی تھا, میری پشت پہ میرا امتی حسین بیٹھا ہے. اگر نبی نماز میں امتی کا خیال کر لے, نبی کی نہیں ٹوٹتی, امتی نبی کا خیال کرے تو کیسے ٹوٹے؟ اللہ کی قسم, یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں نا, یہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, سنو سنو اے اہل محفل, وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, ٹھنڈک فضاؤں کی بچا رہی ہے, زلفیں اپنی سجا رہے ہیں, مہک فضاؤں کی بچا رہی ہے, وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں. کوئی مانے نہ مانے, اپنی عقیدت کا ہے فیصلہ, محفل اپنے عروج پر ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمارے کسی کے آنے کی خبر دے رہی ہے. اور یہ کسووال والے ویسے ہی دیوانے ہیں. میں جدوں بھی آتا ہوں تو میں یہاں سے خوش ہو کے جاتا ہوں. میں نے دنیا گھوم لی, جاپان, کوریا, انڈونیشیا, ملائیشیا, پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں گھوم کے آ گیا, لیکن اللہ دی قسم جڑی اتنے چس ہوندی کتے ہوندی ہی نہیں. میں جب تک ہر مہینے ہر ماہ کسووال میں درس قرآن دینے کے لیے آتا تھا تو مجھے وہ بابا ابراہیم کے نعرے یوٹیوب پہ جب کھولتا ہوں نا, بابا ابراہیم جب علی علی کرتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. مجھے وہ وہاں جو جاپانی پوچھتے ہیں کہ شاعر رکھی ہے, میں کہ اے نظر بٹو ہے, اے میرے نالوں میں نظر نہیں لگتی. اللہ بابا ابراہیم کو زندگی دے, سلامتی دے. جہاں گرد و رواں میں کوئی پروگرام ہو تو وہ وہاں پہنچ جاتے, نعرے لگاتے سرکار کے. عاشق دیوانے مستانے ہیں, تو یہاں عاشقوں کی سرزمین ہے. اللہ کے نبی کو اگر اپنی امتی کا خیال آیا تو نماز نہیں ٹوٹی تو ساڈی بھی. اچھا ایک گل سن, تینوں یہ ایکو خیال نال پیڑے جڑے باقی ساڈی تے نماز ہی خیالات نے. میں جو ہوا سر مسجود تو میرے دل سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز اتنی نہیں تھی, اللہ اکبر. لو جی خیال صاحب آ گئے, جتی نہ چکی جاوے, بڈی دا میک اپ بھی لینا ہے, آٹا بھی چکی تو چکنا ہے. تیرے سارے خیال ہی رہندے نے, ادو نہیں ٹوٹدی, تے جے نبی دا خیال آ جائے وہ ٹوٹ جاندی ہے. اگر باقی خیالوں سے تیری نہیں ٹوٹتی تو نبی کے خیال سے ٹوٹتی نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے نماز میری, دھیان مصطفیٰ. جب آقا امام علی مقام امام حسین اسلام میرے آقا کے پشت پہ بیٹھے نا, ایک صحابی فرماتے ہیں بہت لمبا سجدہ ہو گیا, پھر میں نے سر اٹھایا, خیر ہو گئے. جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ امام حسین بیٹھے تھے, میں نے سر سجدے میں رکھ دیا, نماز مکمل ہو گئی. صحابی رسول نے حالت نماز میں میرے نبی کو بھی دیکھا, آقا حسین کو بھی دیکھا, وہ دی نہیں ٹوٹی, ساڈی خیال نہ ٹوٹ گئی. بھائی پھر حدیث پاک ہے, میرے آقا کے صحابی نماز پڑھ رہے تھے, 2 رکعتیں پڑھ لی, میرے نبی نے بلا لیا اور نماز چھٹ کے ٹر گئے. یا رسول اللہ, فرمایا یہ پیسے لو, مدینہ کے بازار میں جاؤ, کوئی سودا سلف لے ہو. وہ صحابی رسول گئے مدینہ کے بازار میں, سودا سلف لیا, واپس آئے. میرے نبی نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی تھی سونے نماز پڑھدا پیا سا. کتنی پڑھی ہو؟ ادھی پڑھی ہے, باقی ادھی باقی ہے. فرمایا جتوں چھٹی سی اتھوں جا کے نیند لے. تو جو ہے ہماری خیال سے توڑ دیتے ہو. اس نے میرے مصطفیٰ کی نوکری کی, چاکری کی, بازار کے 1000 لوگوں سے ملا, وہ بھی نہیں ٹوٹی. دیکھ کے, مل کے, ملاقات کر کے, کیوں؟ اس کا دھیان مصطفیٰ میں تھا. ارے جس کا دھیان اپنے یار کی طرف ہو اس کی ٹوٹتی نہیں ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہو, 2 نقطے اور لے لو, میں تو نوکے لے کے جانا, 2 نقطے اور مزے والے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی باہر سے آ کے سلام کہہ دے, قبلہ علامہ صاحب آ جائیں, اے آکھن السلام علیکم, تے تسی نماز وچ کھلوتے ہو, تسی پولا جی آکھو جڑا سنی نہ, وعلیکم السلام علامہ جی ٹھیک ہو, رہے گی, ٹوٹ جائے گی. نماز گئی, نماز گئی. اور اگر آپ نے سلام کہہ دیا, تسی نماز پڑھ دے پہ نال کو بلی آ گیا, السلام علیکم کرم کیا, ارے ٹھیک ہے میں نماز پڑھنے پہ, نماز موڑ گئی. اگر غیر کو سلام دیا تو بھی ٹوٹ گئی, غیر کا جواب لیا تو بھی
بولو نا، نماز رب کی ہے، غیر کا تصور نہیں کر سکتے۔ نماز رب کی، درود مصطفیٰ پہ، نماز رب کی، صلاۃ آل محمد مصطفیٰ پہ اگر غیر ہوتے تو ٹوٹ جاتی، اگر غیر ہوتے تو ٹوٹ جاتی۔ اس نے اپنی نماز میں رکھا اللہم صلی علی محمد وعلی، اب جس کو نبی کی آل سے بغض ہو نماز دا فائدہ بولو۔ میں نہ اجدا بھی نہیں ہے، اگلی گل میں اجدی کرن لگا، جڑی میں آیت پڑھی میں اوتھے تانوں لے کے جانا تے مڑ میں تانوں کربلا بھی لے کے جانا۔ میرے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر محبت کا صلہ دیکھیں کیا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہو نماز، 4 رکعت والی نماز ہے، درمیان میں ایک آدھا اولا چھوڑ گئے، واجب ہے، یا کوئی اور واجب آپ نے چھوڑ دیا، بھول گئے، 4تھی رکعت میں کھڑے ہو گئے، اب خیال آیا اوہو فلانا واجب رہ گیا۔ اب شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ واجب اگر رہ جائے تو نماز توڑ کے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ختم ہو گیا کام، توڑو دوبارہ پڑھو۔ بندہ 4تھی رکعت میں کھڑا ہے، اندر ربا سونے میں تو فلانا واجب کھائی بیٹھا تے اگے بڑی اوکھی پڑی ہے، ہن 4تھی رکعت توڑا مڑ شروع تو آواں تے یہ جڑا عیب ہو گیا ہے، میرے کو نقص ہو گیا ہے، ایدہ کو حل نہیں نکل سکتا، رل کے کوئی دا حل نہ کر لیے۔ اللہ دا چل آجا کر لینے ہیں، مولا کیویں میری نماز ہوگی ناقص کامل کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سجدہ صاف کر لے میرے مصطفیٰ پہ 2 بار درود و سلام تو پڑھ لے، تیری کامل کو ناقص کر کے مکمل کر دے، تیری ناقص کو مکمل کرتا ہوں، تو 1 بار نہیں 2 بار۔ نبی دی آل تے 2 باری پڑھی ہے تے نماز بھی مکمل ہو۔ اور پھر میں نے جو آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں ساریاں گلاں نماز سے رہ جانیاں پھر ٹائم ہی مک جاوے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، جاؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اللہ سب کو لے جائے، اللہ دے گھر چ پتھر گڈیا ویڑے دے وچ، او دے 2 پیر لگے نے ابراہیم علیہ السلام دے، تے جدوں بندہ حرم کعبہ جاندا نا اوتھے انہیں وکھرے کام رکھے نے، ایک ویڑے چ گڈیا، ایک نکر چ گڈیا، اپنے گھر دی نکر چ کالے رنگ دا اجر اسود نو آندا نو چمو، ہر پھیرے چمو، ہر بندہ 7 پھیرے لائے گا تے 7 واری بولو، ہر پھیرے اس پتھر کو ہر کوئی چومتا ہے، عقیدہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، اللہ کے گھر میں سب کا عقیدہ مسلک ایک ہے، مسلک محبت۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑے اٹھا کے پڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چومو۔ میں نے کہا کیوں چومیں، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی جے نہ چومیا تے اج نہیں ہونا، نہ چوما تو عمرہ نہیں ہوگا۔ میں کہا چومنا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اے نبی تے لب لگے نے، توجہ نہیں ہے، اس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، نبی مصطفیٰ لگے ہیں۔ میں نے کہا نادا پتھر کو نبی مصطفیٰ لگے، اس کو چومنا تیرا حج ہو۔ جس حسین کو میرے مصطفیٰ نے کئی بار چوما ہو، اس کا ادب کرو گے تو کتنے حجوں کا ثواب ملے گا۔ حضور میری گل سنو، اللہ گواہ میری کوئی اوقات نہیں، میں تو جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، طاہر تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ کی قسم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام جب دنیا میں نہیں ہوں گے تمہیں پتہ چلے گا۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ہستی ہے، تو نہ من پرواہ نہیں۔ 4 امام گزرے ہیں، اللہ کی قسم، چاروں ائمہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام ابن حنبل، چاروں کو کسی کو جیل میں مارا گیا، کسی کو کوڑوں سے مارا گیا، کسی کی داڑھی سر مونڈ کے گدے پہ بچھایا گیا، وقت کے اماموں کو۔ کیوں؟ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اس صدی میں اگر تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نہ ہوتے، یہ جڑیاں محفلاں کر دے پہ سنیاں جویں ہوندیاں ہی نہیں سن۔ ہم ڈرتے تھے آل نبی کا نام لے گے کو شیعہ نواز نہ کہہ دے۔ حسین پہ کسی کا اجارہ نہیں ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور میں نے کہا یہ جو کربلا ہے نا، کربلا 2 لفظوں میں اگر سمیٹ کے رکھوں،
دو لفظوں میں اس کا نتیجہ نکالوں تو میں یوں کہوں گا یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین بولو ہے، اس پتھر کو چومنا تیرا حق بنے جسے نبی کے لب لگے ہوں اور جن لبوں کو نبی نے کئی بار چوسا ہو۔ تجھے اس حسین سے بغض آئے، ان کی آل کا نام لیتے تجھے تکلیف ہو، تو آقا کے صحابہ کے نعرے لگائے اور آل سے دوری پیدا کرے، یہ کیسی تیری محبت ہے؟ اور اگر تو آل مصطفیٰ سے محبت کرے پھر آقا کے صحابہ کو نہ مانے، یہ کیسی دوری ہے؟ ان دونوں گھروں کو جدا نہ کر، کیوں؟ یہ دونوں مصطفیٰ کے پیارے ہیں۔ اب میں اگلی بات کرنے لگوں، جے بندہ راش ہوئے نا بہتا، اب ماڑا بندہ نہیں چوم سکتا، ٹھڈے چھڈے لگ جاندے نے تے بابے شابے تے نیڑے لگدے ہی نہیں، دھکا ہی بڑا لگدا ہے، تے اللہ نے آسانی پیدا کر چھڈی کہ دوروں کھلو کے انج کر کے اپنے ہاتھی چومی جاؤ 7 واری، او پرا کھلوتے ہی پتھر منہ کر کے چومی جاؤ۔ میں کہ بھائی کی کرن دے ہیں؟ آندا میں استلام کرنا۔ میں کہ او کی ہوندا ہے؟ آندا اجر اسود نال نا نبی دے لب لگے نے تے میں نیڑے نہیں جا سکتا، میں دوروں ہی چومی جانا۔ میں کہ شرک نہ ہو جائے، بدعت نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں، اے حکم ہے، اے شریعت دا قاعدہ ہے۔ تو میں کہ جے تو پتھر ہاتھ کر کے ادب نال چومی تیرا حج ہوئے، اسی یار دے نال تے گوٹھے چومی ساڈا شرک ہوئے۔ یار تو اتنے چومیا کر، اسی تینوں نہیں ڈکتے، تو سانوں نہ ڈکیا کر، آجا رل کے چومی جاؤ، نہ تو یار تو چومنا ہے۔ اب آپ نے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو 2 نفل پڑھائے اس ابراہیم کے قدموں کے سامنے۔ اچھا ایتھے کعبہ ہے، ایتھے پتھر ہے، ایتھے نفل پڑھنے، ربا سونے سجدہ انہوں کرنا ہے تیرے کرنوں، آپ پتھر وچ کیوں گڈے؟ اللہ نے کہا اے تاں گڈیا اسے پتھر تے کھلو کے ابراہیم نے میرے کو کہ شے منگی سی۔ تعمیر کعبہ جب مکمل ہوئی نا، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، آکھیا ابراہیم منگ کی منگنا ہے؟ میرا گھر بنایا ہی۔ اور کہتی ربا سونے اے بھی تیری کرم نوازی ساڈے کو بنوا چھڑی، میں ربوں بے نیاز مزدوری مانگو، آج میرا رحمت کا دریا جو پر ہے، جو مانگنا مانگ لو۔ ابراہیم علیہ السلام مچل گئے، ربا جو منگا مڑ دے دے گا، مانگو۔ عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا دینا ہے مزدوری میں محمد مصطفیٰ، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ میری چاہت ہی مانگ لی، میرا محبوب ہی مانگ لیا، اتنی بڑی مزدوری مانگتا ہے۔ ابراہیم تیرا مانگنا اچھا لگا، جا، جب میدان حشر سجے گا ہر کوئی یہ کہے گا وہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا دادا چلا رہا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ادھر پتھر کو حکم دیا نرم ہو جا، ان قدموں کو محفوظ کر لے۔ وہ قدم اسی پتھر میں چھپ گئے، 4000 سال گزر گئے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کو چاہا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ہے اللہ کی چاہت مصطفیٰ کو، 4000 سال گزر گئے، پتھر سے اس چاہت کو مٹا کوئی نہیں سکا، اس چاہت کو مٹا کوئی نہیں سکا جسے ابراہیم نے چاہا، اس چاہت کو تو مٹا کوئی نہیں سکا۔ حسین چاہت ہے میرے مصطفیٰ کی، پھر ایک کیا 1 کروڑ بدبخت یزید اور بھی پیدا ہو کے آ جائے، میرے مصطفیٰ کی چاہت کو نہیں مٹا سکتے، نہیں مٹا سکتے۔ یہی وجہ ہے جو جو زمانہ گزر رہا ہے چاہتے مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، غیروں نے بڑھ کے پھر بھی تھام لیا ہے، اور تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی اندر کوئی ناسپی کوئی خارجی پیدا ہو گئے، انہوں نے یزید کی وکالت شروع کر دی۔ پچھلے سال یزید کی وکالت شروع ہوئی، بات یہاں تک پہنچ گئی نعوذ باللہ، اب آقا حسین کو باغی کہنے لگے اور یزید کی وکالت کرنے لگے، اسے جنت میں لے جانے لگے، امیر المومنین کہنے لگے، حسین کے فیصلے کو غلط کہنے لگے، تو جو ہے کہ نہیں۔ مگر میں ان یزید کے وکیلوں کو ایسا جواب دیتا ہوں، آپ بھی اپنے پاس رکھ لیں، اوکھے سوکھے ویلے کام آ جائے گا۔ اگر آپ
آپ کو کوئی ایسا یزید کا وکیل وکالت بڑے بیٹے ہیں اس کی بڑی طرفداری کر رہے ہیں, اسے جنت میں داخل کرتے ہیں, حدیث قسطنطنیہ میں تم کے ڈال دیتے ہیں, حالانکہ تعلق کوئی نہیں. کہاں سے داخل کرو گے؟ حسین کا نانا نبیوں کا سردار, حسین کا بابا ولیوں کا سردار, حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, امام حسن اور امام حسین نوجوانان جنت کے سردار. ارے جنت کی سرداری جن کی قدموں میں ہو, جنت میں وہ جائے گا کہاں سے؟ اس کو جہنم بھی قبول نہیں کرے گی تو جنت واردہ پھر رہے ہیں. پر ایسے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں, ان پڑھ گنوار ہوتے ہیں, ان سے لڑنا نہیں ہے. ان کا اچھا یار میں تیریاں ساریاں منیاں, ایک میری بھی مان, تو نے جو کہا چلو میں مانتا ہوں, وہ امیر المومنین ہے, وہ جنتی ہے, سارا کچھ ہے. تو یزید کا وکیل, میں حسین کا نوکر ہوں. تو یزید کا چاہنے والا, میں حسین کا ماننے والا. قرآن کو تو مانتے ہو, وہ بوجھے چکاڑ لے گا, کہا میرے قرآن کو ہی رکھا ہے, جیب میں قرآن رکھے ہوتے لوگوں نے. تو چلو اس قرآن کو بناتے ہیں ضامن, ایک دعا تو کر, ایک دعا ہم کرتے ہیں. تو یزید کو مانتا ہے, چلو قرآن کو ضامن بنا کے دعا کرتے ہیں. تو مرے تو تیری آخرت یزید کے ساتھ ہو, ہم مرے تو ہماری آخرت حسین کے ساتھ. جھگڑا ہی مک جائے, جھگڑا ہی مک جائے, جھگڑا ہی مک جائے. نادانو, تجھے ایک ذات مصطفیٰ ہی نظر آئی ہے. اللہ کی قسم اہل بیت میں صحابہ میں ایسا تعلق تھا, جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا نا, انسان جب اپنا آخری عمل کرتا ہے نا, اس سے اس کی محبت جھلکتی ہے. مرنے سے پہلے کسی ایک بیٹے کے نام والدین جائیداد کر جاتے ہیں, جس سے محبت ہوتی ہے, وصیت کر جاتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے علی شیر خدا کو بلایا, کہا علی میری وصیت لکھو, جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے علی خود علی عبادہ, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے. بیٹی میرا ایمان یہ ہے, میں تکتا علی کو ہوں, کرتا عبادت رہتا. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے سیدنا بولیے صدیق اکبر کا. اور میں ابھی آپ کو کعبہ سے واپس نہیں لے کے آؤں گا. بسم اللہ علامہ صاحب کے آ جاؤ, تھوڑا جا انہوں لا دیں تاکہ میں تھوڑا جا سوکھا ہو جاؤں. تو جو ہے ایک بار یہ ہاتھ کھڑا کرو, میں پتہ لگ جائے کیڑا کیڑا بندہ. بسم اللہ جی, السلام علیکم. حضرات ہاتھ کھڑا کرو, پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ ستا ہے. اللہ برکت دے, جاگ جو بڑے لوگ آ گئے نے, اللہ والی ہستیاں آ گئی. تو جو ہے آپ کو تازہ دم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے عقیدہ سمجھ لے, عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ ساری گلاں بولو. میں نے کہا اس پتھر کو ہر کوئی چومتا ہے, اب جو بات کرنے لگا ہوں اسی پتھر کے سامنے ایک ایسی ہستی کھڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ فاروق اعظم ہوتا, وہ عمر فاروق ہوتے. میرے نبی نے فرمایا عمر وہ ہے جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, اس کو خطاب کر کے اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اے حجر اسود انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے. تو بے جان پتھر, تیری اوقات ہی کیا ہے؟ میں تمہیں چومنے لگا ہوں, میں تمہیں بوسا دینے لگا ہوں, یہ نہ سمجھنا تجھے خدا نے بھیجا ہے. ہم نے کون سا خدا کو دیکھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا رب ہے, ہم نے مان لیا. ہم نے تو نبی کو خدا کو نبی کی زبان سے سن کے مانا ہے. یہ نہ سمجھنا تو جنت سے آیا ہے. میں نے جنت کی تمام میں کبھی سجدہ نہیں کیا, میرے سجدے ہیں یا راضی ہو جائے. یہ نہ سمجھنا تو اللہ کے گھر میں نسل ہے. ہم تو فلسطین منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یار نے رخ ادھر پھیرا, ہم نے اسی کو کعبہ بنا لیا. یہ نہ سمجھنا تجھے بادشاہ گدا چنتے ہیں, عرب و عجم والے چنتے ہیں. نہیں نہیں, میں فاروق اعظم پتھر چومنے والا نہیں, پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑانے والا ہوں. لیکن اے حجر اسود تمہیں چوموں گا, تمہیں چومنے لگا ہوں. کیوں؟ اس لیے تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, تجھے لبے مصطفیٰ لگے ہیں. سوچو رہے جو عمر فاروق ایک پتھر کو اس
اس لیے چومے اسے نبی کے لب لگے ہوں، اس حسین سے محبت نہیں کرتے ہوں گے جسے مصطفیٰ نے کئی بار چوما۔ اس نبی کی بیٹی کا ادب نہیں کرتے ہوں گے جن کی پیشانی مصطفیٰ نے چومی ہو۔ کیسی بات کرتے ہو؟ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ایران فتح ہوا نا، سپر پاور تھی ایران، روم اور ایران یہ دو سپر پاوریں تھی، جیسے امریکہ اور روس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ دے بھی ہو جان گے۔ اللہ کرے ایک دن جتنا مرضی بڑا شیطان ہو، ایک دن اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ایران فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ ایران کے بادشاہ کا نام ہے یزدگرد، اس کی نو شیرواں عادل بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کی یہ بھانجی ہے، ان کا نام ہے بی بی شہر بانو۔ ایران کے بادشاہ کی شہزادی، ملک فتح ہوا، یہ مال غنیمت میں آ گئی، کنیز بن گئی، قیدی بن کے آئیں۔ مدینہ کی عورتیں انتظار میں ہیں، دیکھیں شہزادی ہوتی کیسی ہے، اس کا حسن دیکھنے کے لیے، جمال دیکھنے کے لیے عورتیں جمع ہیں، اور آپ با پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ خود خیالی میں کہہ رہی تھی، میرے باپ نے ایسا نہ کیا ہوتا، آج ہم قیدی نہ بنتے، میں کہاں آ گئی۔ عمر فاروق نے فرمایا، بیٹی غم نہ کرو، تیرے ساتھ شہزادیوں والا سلوک کیا جائے گا۔ ہر کسی کا خیال تھا یہ میرے حصے میں آ جائے۔ عبداللہ ابن عمر جوان ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ان کی بھی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام موجود نہیں تھے، سین عمر فاروق لب ہلے، فرمایا سنو، چونکہ یہ ایران کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور میری سلطنت کا شہزادہ حسین ابن علی بی بی شہر بانو کے ساتھ جو نکاح کیا ہے امام حسین اسلام کا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نکاح پڑھایا، اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، علی کے بیٹے کو ترجیح دی۔ اور جو اگلی گل کرا نا، جنہوں نے صحابہ نال بغض ہے، اہل بیت سے محبت کا دم پڑتے ہو تو پھر سنو، حضرت بی بی شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو 11 امام ہیں نا، یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ اگر عمر یہ نکاح نہ کرتے تیرے امام ہی نہ ہوتے، یہ امام صدقہ ہے اس نکاح کا جو فاروق اعظم نے پڑھایا۔ اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب ایک بار مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو دونوں شہزادے کھڑے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی اپنے بیٹے کو دی اور 2 امام حسن کو، 2 امام حسین علیہ السلام کو۔ تو بیٹا بول پڑا، کہتا میں تو خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں بھی ان کے برابر لوں گا، میں تو جنگ پر بھی گیا، زخم بھی کھائے، ان دونوں بھائیوں کو 2 مجھے ایک۔ تو عمر فاروق کا رنگ سرخ ہوا، کہا تیری ماں تجھے روئے؟ اس کا معنی یہ ہے تو اتنی بات سوچنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا، تو زندہ کیوں ہے؟ میں جانتا ہے یہ دونوں کون ہیں، ان کی برابری کرنا چاہتا ہے، لا ان جیسا نانا لا کے دکھا، ان جیسا بابا لا کے دکھا، ان جیسی ماں لا کے دکھا۔ جانتا ہے تیرے باپ کے سر پر جو بال ہیں وہ بھی ان کے نانا، تو ان کی برابری کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق۔ صحابہ کرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب علی شیر خدا کا نکاح طے ہو گیا بی بی فاطمہ زہرا سے، تو میرے آقا فرمایا جاؤ زرہ بیچو، تلوار اور گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ بیچ کے میرے پاس لاؤ، اسی سے تمہارا جہیز بنے گا، ولیمہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو پیش کیا، سیدنا عثمان غنی نے 500 درہم میں خریدی۔ شیعہ کی موت پر کتب میں لکھا وہ 30 درہم کی زرہ تھی۔ عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ پیسے نبی کی بیٹی پہ لگیں گے 500، تیاں دی شاہ 500 دی لی اس زمانے میں۔ جب علی شیر خدا جانے لگے، عثمان غنی کہتے ہیں عمر علی بھائی ٹھہرو، شادی کا تحفہ نہیں لو گے، یہ زرہ میری طرف شادی کا تحفہ رکھ لو۔ دیکھیں ان کے تعلق کو دیکھیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب بچپن میں امام حسین علیہ السلام سے کسی بات پہ جھگڑ گیا، عبداللہ ابن عمر بچپن میں ہی جھگڑالو تھے، امام حسین علیہ السلام سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو امام جلال میں آگے فرمایا میری برابری کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے،
تو غلام زادہ ہو کر غلام کا بیٹا ہو کر میری برابری، میں آقا تو غلام، چل بھج چل بھج۔ عبداللہ ابن عمر گھر کے کہتے ابا جان کیا میں غلام ہوں؟ کہا بیٹے کیا اس وقت زمانے میں غلامی گالی تھی، اور امام حسین نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام کبھی عمر لکھا ہی نہیں تھا، جب بھی لکھتے عبد مصطفیٰ لکھتے، عبد کہتے ہیں غلام کو عربی میں، غلام مصطفیٰ، انہوں نے اپنا نام یہ رکھا ہوا تھا۔ آقا حسین نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جب گھر گئے کہ ابا جان کہ ہم غلام، کا بیٹی ہوا کیا؟ ابا جان میری حسین بھائی سے لڑائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں تو غلام ابن غلام ہے، تو غلام زادہ ہے۔ کہا تو نے غور سے سنا حسین نے یہی بات کی؟ کہا ابا جان ہاں یہی کہا۔ کہا دیکھ لو، انگلی پکڑی علی شیر خدا کے دروازے پہ لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے میرے آقا امام حسین باہر تشریف لے آئے۔ ایک لمحے کو ڈر گئے کہ جھگڑا ہوا ہے، بابا سے شکایت نہ لگ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے حسین بیٹے آپ نے یہ بات کی؟ اب حسین کی رگوں میں خون ہو، علی شیر خدا کا دودھ پیا، فاطمہ الزہرا کا زبان چوسی، نانا محمد مصطفیٰ کی، حسین کٹ سکتا ہے، بیان نہیں بدل سکتا۔ حسین کبھی بیان نہیں بدلتا، واپس نہیں لیتا۔ کہا میں نے کہا ہے تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ عمر فاروق رو پڑے گا، حسین یہ کاغذ کا ٹکڑا لے، اس پہ لکھ دے میں تیرا غلام زادہ ہوں، قبر میں جاؤں فرشتے پوچھے کیا لے کر آیا ہے، میں کو یہ دیکھو حسین کی غلامی کا پرواہ نہ لے۔ حسین سند یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ اس لیے اللہ کی چاہت تھا مصطفیٰ، مصطفیٰ کی چاہت بنی حسین۔ سارے صحابہ دیکھتے تھے آقا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہر صحابی کو معلوم تھا مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو حسین کو راضی کر لو۔ گل سمجھے نہیں؟ گل اتنے چاہتیں لگی ہے، یہ چاہت تھی، یہ چاہت ہے، یہ دو چاہتوں کا فرق ہے۔ اور میرے نبی نے ایسا چاہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایک دن آقا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، میں نے کیا منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام 4 زانو تھے، دونوں ہاتھ زمین پہ لگائے ہوئے تھے، گھٹنے زمین پر تھے، حسن و حسین کو پشت پہ بٹھایا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام فرماتے تھے حسن یوں کہو، حسین یوں کہو۔ اونٹ کتنا خوبصورت ہے، اور میں کہوں گا سواری کتنی خوبصورت۔ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں جیسے ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو میرے آقا کبھی کبھی امام حسن کو ادھر امام حسین کو ادھر بٹھا کے مدینہ کی بازار میں آ جاتے ہیں، لوگوں دیکھو یہ میری چاہت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا سامنے سے امام حسن امام حسین علیہ السلام آقا کی پشت میں بیٹھے آ رہے ہیں، تو دیکھ کے کہتے ہیں حسین کیا خوبصورت سواری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر سواری کی بات نہ کرو، سوار کی بات کرو، یوں کہو کیا۔ میرے آقا نے ایک بار جب خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو دونوں شہزادے مسجد میں آئے، میرے آقا نے خطبہ چھوڑا۔ وہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے خطبہ چھوڑا، آگے گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اللہ کے منبر پر بٹھا دیا، چونکہ بہت نازک تھے، ننھی ننھی ٹانگیں تھی، لڑکھڑا رہے تھے، کوئی گر نہ جائے، تو میرے نبی کو اپنے بچوں کا گرنا گوارا نہیں ہوا، خطبہ ہی چھوڑ دیا، منبر پر بٹھا دیا، فرمایا من احبہما احبانی من احبانی احبہ اللہ من ابغضہما ابغضانی من ابغضانی ابغضہ اللہ۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی خدا نے اس سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا خدا نے اس سے بغض رکھا۔ میں نے جب حدیث پاک کو پڑھا تو سمجھ آ گئی کہ حسین تو نے نیزے پہ ایسے قرآن نہیں پڑھا، یہ تیری بچپن کی تربیت ہی ایسی ہے، بچوں کو چلنا بھی نہیں آتا، ماں مسجد میں بھیجتی ہے، کئی بار نانا کی سواریاں ہو چکی ہیں۔ اور میں تھوڑا اور پیچھے گیا تو مجھے سمجھ آئی حسین تیرا کمال تو ہے نیزے پہ قرآن پڑھنا، کمال حسین تو ہے، مگر وہ نبی کی بیٹی کا بھی کمال ہے، جس نے دودھ پلایا تو لب پہ قرآن، چکی چلاتی ہیں لب پہ قرآن، آٹا گوندتی ہیں لب پہ قرآن، وہ آٹا گوند کے لب پہ قرآن،
रोटी पकाती है, लब पे कुरान पानी भर के लाती है, लब पे कुरान जब गोद में लोरियां कुरान की दी होंगी, वादे तो उसी दिन हो चुके हो गए। माँ लोरियों में कुरान सुनाना तेरा काम है, दूध पिलाते कुरान सुनाना तेरा काम है, नौके शराब पे चढ़ के कुरान सुनाना मैं हुसैन का। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ दिया, गल मुक गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी खिलाफत ख़त्म हो गई, फारूक आज़म खलीफा बन गए। जुम्मे के दिन ऐन उसी वक्त जब खुतबे के लिए खड़े हुए, दोनों शहजादे सामने आ गए। ना गिरने का डर है ना इत्माल है, बड़े हो चुके हैं, अपनी शान और शौकत के साथ खड़े हैं। तो सैयदना उमर फारूक की नजर पड़ी, खुतबा ही छोड़ दिया, उन्होंने मिंबर ही छोड़ दिया। आगे गए, दोनों शहजादों को पकड़ा, ला के मिंबर पर बिठा दिया। किसी ने कहा उमर ये कहाँ की शरीयत है, आपने खुतबा वाजबा छोड़ दिया इन दोनों के लिए। तो मैं नादान, हुसैन मुस्तफा की पुश्त पे हो, मेरा नबी सजदे से सर ना उठाए, तू बता ये कहाँ की शरीयत। मेरे मुस्तफा ने इनके लिए मिंबर छोड़ा था, मैंने भी छोड़ दिया। अल्लाह को अदाए फारूकी पसंद आ गई, उन्हें जुमे का हिस्सा ही बना छड़े। 2 घंटे की तकरीर करके मौलवी साहब थकते नहीं, 5 मिनट का खुतबा पढ़ते हैं, मुड़ बह जाते हैं, मुड़ उठते हैं। ये बहना ऐलान हुसैन आ गया, ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक है, समझ नहीं। और मैं जो गल अगली करने लगा हूँ, आपका कलेजा ना फट जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला में जा रहे थे, अल्लामा राशिदुल खैरी लिखते हैं, सैयदा का लाल उनकी किताब का नाम है, इंडिया से छपी है, कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी मुलाकात की वो अपनी ज़ौजा बीबी शहरबानो से। हज़रत बीबी शहरबानो के खैमे में तशरीफ़ ले गए। अब बंदा अपने मन की बात या माँ से करता है या बीवी से करता है, बहनों से हिजाब होता है। और ये ऐसे मुसाफिर हैं कि जो हमेशा के लिए करबला जा रहे हैं, ना आने के लिए जा रहे हैं। हज़रत बीबी शहरबानो को सामने बिठा लिया, तवज्जो मेरी तरफ रहे, फरमाते शहरबानो शायद आज के बाद हम कभी ना मिले, ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नाना के दीन की हिफाजत के लिए सर देने जा रहा हूँ, गवाह रहना आज मुझे फारूक आज़म की याद आ रही है। तो गवाह रहना, जिस दिन तुम माले गनीमत में आई थी, हर कोई चाहता था तेरे साथ निकाह हो जाए, मगर मुसलमानों के खलीफा ने ऐलान किया, चूंकि तुम भी शहजादी हो, मुझे भी शहजादा कहा, तुझे मेरे निकाह में दे दिया। अगर आज उम्र होते हमारे साथ ऐसा सलूक न होता। शहरबानो, उम्र के बाद मैं तेरी वफा कभी भूल नहीं पाया, न कभी भूल पाऊंगा। तू बड़ी सब्र वाली निकली, तू शुक्र वाली निकली। जब से तू मेरे घर में आई, तूने पलट के कभी ईरान का नाम नहीं लिया, तूने अपना मजहब छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, मेरे नाना के दीन पे आई। तूने मेरे घर में वफा की देवी बन के वक्त गुजारा। कहाँ तू महलों में रहने वाली शहजादी, कहाँ मैं हुसैन की कुटिया, कहाँ तेरे जरक बरक लिबास, कहाँ मेरे घर पैबंद लगे कपड़े, कहाँ तेरे आला खाने, कहाँ जौ की रोटियां। मगर तूने फाके भी किए, तूने सब्र किया। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी शहादत के बाद अरब के लोग तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। मेरी बहनों को कलीजे बनाया जाएगा, कैदी बनाया जाएगा। मैं नहीं चाहता तू भी इनके साथ तकलीफ उठाए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तो मेरी शहादत के बाद अपने मुल्क ईरान वापस चले जाना, तेरे आबा अजदाद मिल जाएंगे, उनके साथ वक्त गुजारना। जब इतनी बात कही, हजरत बीबी शहरबानो ने रोक कर अपना सर इमाम हुसैन के कदमों में रख दिया। कहा, हुसैन क्या हुआ? तुमने सैयदजादी नहीं, मैं तेरा खून नहीं, तेरी आल से नहीं, सैयदजादी नहीं, हुसैन में गैर थी, तूने भी मुझे गैर ही समझा। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहती हूँ, हुसैन अगर मेरे बच्चों की कुर्बानी से तेरी जान बचती, मैं खंजर लेकर खुद अपने बच्चों को ज़िबा कर देती। हुसैन तेरी जान बचा लेती, मैं ज़माने को दिखाती उस खानदान की बहू हूँ जिसके फिद्दुल-अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखने का कसम किया था। उस खानदान की बहू ने बेटे ज़िबा करके वादा सच कर। हुसैन अगर मेरे बच्चों की कुर्बानी से तेरी जान बचती, मैं खुद अपने बच्चे ज़िबा कर देती। रहा दुख हुसैन,
تیری بہنوں پر میری جان قربان، تیری آل پہ میری شہزادی، میں میری ساری شہزادیاں، ساری کائنات قربان۔ تو اگر دکھ کی بات کرتے ہو تو بڑا دکھ ہوگا میرا تو ایک حسین جائے گا، اس فاطمہ الزہرا کا دکھ، تیری ماں کا دکھ کتنا بڑا ہے، میرا دکھ بڑا صحیح، مگر تیری بہن زینب سے تو زیادہ نہیں ہے، تیری ننھی سکینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ حسین مجھے اجازت دو، میں جب تک زندہ رہوں تیری کنیز رہوں، مروں تو تیرے نام پہ مروں۔ جب میدان حشر سجے کوئی یہ نہ کہے وہ دیکھو بے وفا آ رہی ہے، اس دن اعلان ہوگا وہ دیکھو خاندان نبوت کی بہو چلی آ رہی ہے۔ میرے سر پر تیرے نانا محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہو، میری پشت پر تیرے بابا علی شیر خدا کا ہاتھ ہو، اور میں چادر فاطمہ کے نیچے میدان حشر میں آؤں۔ جہاں تعلق نہ ہو بندہ یاد کرتا ہے، تو امام علی مقام امام حسین اس وقت بھی عمر فاروق کی اس محبت کو جو نکاح والی تھی یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دوستان محترم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا جانے لگے، نانا کا امامہ سر انور پہ رکھا، آج کا دن تھا، اور میں آج کی شام اس وقت جو اہل کربل پہ گزری آپ کو وہاں تک لے کے جا رہا ہوں۔ سر کٹ گئے، بدبختوں نے سر کاٹے، غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ دوپہر کے وقت 6 گھنٹوں میں واردات مکمل ہو گئی، صبح شروع ہوئی، میرے آقا حسین کا ایک ایک سہارا کم ہوتا چلا گیا۔ نماز ظہر کا وقت آیا، سر حسین سجدے میں گرا، ادھر ہی کٹا، تسبیح مکمل ہوئی، کربلا میں اندھیرا چھا گیا، سورج نے منہ چھپا لیا، بدبختوں نے خیمے جلا دیے، سورج نے شاید اس لیے منہ چھپا لیا ہو، وہ بھی کہہ رہا ہو مسلمانوں تف ہے تمہارے کلمہ پڑھنے پر، جس نبی کا کھایا اسی کا گلشن اجاڑ دیا۔ نبی کی بیٹیاں خیموں سے نکل کے باہر آ گئی، ان بدبختوں کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے سر جسموں سے الگ کر دیے، ظلم و بربریت کی حد کر دی۔ اب تو بس کرو، بدبختوں نے جسموں پہ کوڑے توڑائے، ان پھول جیسے جسموں کو کچلا گیا، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بدبختوں نے ان سروں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا، اور میں نے کیسی روایت بھی پڑھی، ایک سر ایسا تھا جس کو انی چیر کے باہر نکل گئی تھی، سر چھوٹا تھا، نیزہ بڑا تھا، وہ حسین کے ننھے علی اصغر کا سر تھا۔ ظلم و بربریت کی حد ہو گئی۔ ابھی قربانی گزری ہے نا، جانور ذبح کرتے ہو نا تم لوگ، پہلے پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے ہو، اس کی گردن جھٹکے سے الگ نہیں کرتے ہو، اسے ٹھنڈا ہونے دیتے ہو۔ کیا نبی کے بچوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا؟ ایک دوسرے کے سامنے کاٹ رہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا حق ہو تو نبی کی آل کا کوئی حق نہیں تھا۔ ظلم کی حد کر دی، خیمے جو جل گئے۔ میرے امام کی شہزادیاں کربلا کے صحرا میں بیٹھی ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک شہزادی کو گن رہی ہیں۔ جب یا سکینہ کہا تو حسین کے سینے پہ لیٹنے والی سکینہ کہیں کھو گئی۔ معصوم بچی ہیں، چھوٹی عمر ہے، مل نہیں رہی، کوئی جلے خیموں میں تلاش کرتا ہے، کوئی جلے بانسوں میں دیکھتا ہے، کوئی ریت کے ٹینوں پہ دیکھتا ہے، مگر بچی کہیں نہیں ملی۔ شام، میں نے کہا اندھیرا چھا گیا، شام کا وقت ہوا، حضرت بی بی زینب رو پڑی، حسین مجھے معاف کرنا، میں تیری بیٹی کی رکھوالی نہیں کر سکی، تیری ننھی سکینہ کہیں کھو گئی۔ دور لاشیں بکھرے پڑے تھے، ایک لاشے پہ کوئی حرکت نظر آئی، ایسے لگا کوئی جانور نوچ کے کھا رہا ہے۔ حضرت بی بی زینب باغ کے آگے بڑی، میرے بچوں کے جسموں کو جانور کھائے، قریب پہنچی تو ٹھٹک کے رک گئی، کوئی جانور نہیں تھا۔ حسین کی ننھی سکینہ اپنے بابا کے گلے سے لگ کے رو رہی تھی، کہتی بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، تو واپس آ جا، آپ نے تو کہا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے بابا، کہ ایسے ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ بابا میں کس کے سینے سے لگ کے سوؤں گی، مجھے لوریاں کون دے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ وہ کٹھن رات، وہ یہی لمحے تھے، یہی لمحے تھے
اللہ کی قسم آج کی رات شام غریباں اہل کربل پہ ایسی رات آئی، کل تک جن نبی کی بیٹیوں کے پہروں پر حضرت عباس جیسے وفادار کھڑے تھے، امام حسین جیسے باقمال بھائی کھڑے تھے، قاسم و علی اکبر جیسے شہزادے کھڑے تھے، آج ان غریب الوطن بیٹیوں کے لیے کوئی کوفی گھر سے نہ نکلا، کسی نے پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں پوچھا، حال نہیں پوچھا۔ آج بھی انسان ہیں، ابھی سفر پہ ہو، رستے میں گاڑی خراب ہو جائے، ساتھ میں بیوی بیٹی بہن ہو، مستورات ہوں، کوئی پتھر سے پتھر دل انسان بھی قریب سے گزرے، رات کے اندھیرے میں جب وہ دیکھے گا وہ کہے گا میں ٹھہروں، کہے گا بھائی میں کوئی مدد کروں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، اندھیرا ہے کوئی واردات نہ ہو جائے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ آج بھی کوئی کسی کی بیٹی کے لیے مدد کے لیے آ جاتا ہے، کہ نبی کی بیٹیوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا، کوئی نہیں آیا، ساری شہزادیوں کو جمع فرمایا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی بیٹیوں تھوڑی دیر آنکھ لگا لو، کیوں کہ کل کا دن اس سے بھی کٹھن آنے والا ہے۔ اب ہمیں کل تصویر بنایا جانا ہے، کربلا سے کوفہ دمشق کے بازاروں تک لے جایا جانا ہے۔ کیا ہوا اگر آج پہرے پہ میرا بھائی عباس نہ رہا، میرا بھائی حسین نہ رہا، علی اکبر و قاسم نہ رہے، آج میں خود پہرے پہ کھڑی ہوتی۔ شہزادیاں بیٹھ گئیں، کسے نیند آتی ہے کرب کے ماحول میں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہرے دار بن کے بیٹھی، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک گھڑ سوار شہزادیوں کے یوں گھوڑے پہ بیٹھا ہے، چہرے پہ نقاب ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی کوشش ہے میں قریب تر ہوتا چلا جاؤں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑی، منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا ہمارے پاس عزت کا بچہ ہی کیا ہے، ہم نے سب کچھ تو تیرے دین پہ دے دیا ہے، نانا 70,000 فرشتے تیری بارگاہ میں صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، تیری بیٹیاں بے یار و مددگار صحرائے کربلا میں بیٹھی ہے، آج کوئی فرشتہ بھی مدد کو نہیں آیا، میں اور ذات ہوں، میرا مرض آج سے کیا مقابلہ، میں کیا لڑوں گی، میں تو دعائیں دینے والی زینب ہوں۔ اتنی دیر میں گھوڑے والا تھوڑا سامنے آیا، کہاں ہے گھوڑے والے خبردار ادھر ہی رک جا، آگے نہ آنا، اگر دنیا لوٹنے آیا ہے ہمارے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں، ہم نے سب کچھ راہ خدا قربان کر دیا ہے، واپس پلٹ جا، یہاں نبی کی پردے دار بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ اس نبی کی شہزادیاں نبی کی بیٹیاں ہیں جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، جن کا نبیوں پہ ادب لازم ہے، میدان حشر جن کی نظریں جھکائی جائیں گی اسی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ گھوڑے والا تھوڑا اور قریب ہوا، حضرت بی بی زینب نے پھر آواز دی، میری بات سن، ایک سودا کر لے میرے ساتھ، آج ان پردے داروں کو تنگ نہ کر، میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ الزہرا کی لاڈلی ہوں، نبی کی نواسی ہوں، قول کی پکی ہوں، جو قول دوں گی پورا کروں گی، تو آج پلٹ جا، میرا وعدہ رہا، میرا نانا جو جامع کوثر مجھے دے گا تجھے پلا دے، جامع کوثر کا وعدہ کرتی ہوں، ہمیں تنگ نہ کر اور قریب مت آ، یہ پردے دار دکھی غریب الوطن لوگ ہیں۔ اس گھوڑے والے نے گھوڑا قریب کیا، چہرے سے نقاب اتار دیا، بیٹی میں کوئی غیر نہیں، تیرا بابا علی شیر خدا روح مجسم کے ساتھ نجف اشرف سے خود چل کر تیرے پہرے کے لیے آیا۔ جس بیٹی کا باپ سر پہ ہو، کوئی یہودی چادر کو ہاتھ لگا دے، علی کاٹ کے نہ رکھ، کیسی بات کرتے ہو؟ یہ رات کٹھن رات تھی، گزر گئی، یہی وہ لمحے تھے جس میں آپ بیٹھے ہو، یہی وہ رات ہے امام حسین کی شہزادیوں پہ جو آئی، جب صبح نکلی تو عجب منظر تھا، صحرائے کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے تھے، سر کاٹے جا چکے تھے، سر نیزوں پہ چڑھائے جا چکے تھے، آگے آگے سر حسین والا نیزہ تھا، پیچھے باقی نیزے تھے، پیچھے امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پیچھے ننگے جاموں پہ شہزادیاں بٹھا دی گئیں، پھر یہ قافلہ چلا۔ پہلا پڑاؤ ان کا کوفہ میں تھا، کوفہ کربلا کے قریب ہے، ابن زیاد کا تخت تھا، اس نے کہا ایسا کرو
ان کو شہر سے باہر روک دو، جب رات کا اندھیرا بڑھ جائے پھر شہر سے نکالنا، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، چونکہ یہاں لوگوں کو خبر تھی کہ یہ اہل بیت کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ دمشق والوں کو کوئی خبر نہیں تھی، وہ تو دور تھا، وہ تو دور تھا، گھوڑے پر 1 مہینے کا سفر ہے، گھوڑوں پر اونٹوں پر، تو لوگوں کو نہیں پتا، میڈیا کا دور تھا نہیں۔ تو شہزادیاں کوفہ شہر، یہ جو ابن زیاد کا جہاں تخت ہے اس کے باہر بٹھا دی گئی۔ شام کا وقت ہوا، مغرب کا تھوڑا اندھیرا چھایا، ایک خاتون نے چھابی میں 3-4 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، کوئی تھوڑا اچار تھا، کوئی سالن والن، کوئی پانی، تو بی بی زینب کی بارگاہ میں لے کے کہتی بی بی یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، اپنے بچوں میں تقسیم کر دو۔ کہا بی بی کیوں لائی ہوں؟ جانتی ہوں کون ہے؟ اس نے کہا جانتی ہوں، میں نے دیکھا کوئی غریب الوطن قیدی مسافر لوگ ہیں تو میں صدقہ لے کر آئی ہوں، یہ صدقے کی روٹی ہے، بی بی اپنے بچوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت بی بی زینب رو پڑ گئی، نانا دیکھ آج تیری بیٹیوں کو لوگ صدقہ دینے کے لیے آئے۔ کہا بی بی میں زینب ہوں، مر تو سکتی ہوں مگر حرام نہیں کھا سکتی، لے جا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ہم نبی کی آل ہے، صدقہ۔ یہ قافلہ چلتے چلتے حلب پہنچ گیا۔ حلب شہر میں ایک بہت بڑا راہب ہے جس کا نام تاریخ میں یحییٰ آیا ہے، بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا، اپنے مذہب پہ قائم۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی، کوئی بڑے درد اور سوچ سے قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میری بستی میں ایسا قاری قرآن کون آ گیا ہے؟ جو گرجے سے باہر آیا، دیکھا نیزوں پہ سر تھے، قرآن کی تلاوت جاری۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس نے فوراً پوچھا بھئی یہ سر کس کے ہے؟ بتایا گیا کوئی باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، ان کے سر کاٹ کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اس کا باغیوں کے سردار کا نام، کسی شامی سپاہی نے کہا اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اس کی چیخ نکل گیا تھا، بدبختو حسین کو باغی کہتے ہو؟ وہ حسین جو نبی کی زبان چوستا رہا اس کو باغی کہتے ہو؟ اس نے جو سالار قافلہ تھا ابن زیاد کا، اس کے ساتھ سودا طے کیا، اسے کہنے لگا دیکھو اگر ایک رات کے لیے یہ سر حسین مجھے بیچ دو، جتنی دولت چاہو مجھ سے لے لو۔ وہ دنیا کے کتے سگے دنیا، انہوں نے 10,000 درہم میں سر حسین کا سودا طے کر لیا، 10,000 لے لیا، کہا یہ سر تم لے جاؤ۔ اور پھر کہنے لگے اچھا رات ہو گئی، ہم ادھر ہی پڑاؤ کرتے ہیں، یہ کنیزیں بھی تو لے جا، کل تیرے گھر سے قافلہ چلا لیں۔ نبی کی بیٹیاں بھی اس کے سپرد کر دی۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، اپنی زوجہ سے کہتا جلدی کرو میرے گھر کو خوشبو عنبر و گلاب سے دھو دو، پردے کا انتظام کر دو، کوئی مرد ذات گھر میں نہ رہے، میرا بھائی میرے بیٹے آج گھر خالی کر دے، کیوں کہ میرے گھر میں نبی کی شہزادیاں مہمان۔ اس نے اپنے گھر میں نبی کی بیٹیوں کو پناہ دے دی، نیزہ لے لیا۔ اس نے کہا میں اگر ایسے لے کے جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے، عجب ہے۔ اس نے جلدی جلدی سر حسین اتارا، ایسے اپنی جولی میں چھپا لیا۔ جب سر حسین نیزے سے اترا تو تازہ خون اسی طرح بہتا تھا، ایسے خون تازہ بہ رہا تھا۔ اس نے اپنی جولی میں ڈالا چھپا کے، جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی سامنے بیوی چھت پہ کھڑی تھی، کہتی یحییٰ دماغ ٹھیک ہے؟ مہمانوں کے لیے گوشت لے کے آنا تھا، کپڑا لے جاتے، یہ جولی میں گوشت ڈال کے لے آئے، دیکھو نیچے خون بہ رہا ہے۔ وہ روک لیتا بی بی یہ گوشت نہیں ہے، سر حسین لے کے آیا ہوں، یہ نبی کے نواسے کا سر لایا ہوں، اس قاری قرآن کا سر ہے جو نیزے پہ تلاوت کرتا رہا۔ اس نے سر حسین کو دھویا، خوشبو لگائی، کنگھی کی، تکتا رہا، روتا رہا۔ ایک آسمان سے نور آتا تھا جو سر حسین کی حفاظت کرتا تھا۔ رات کے دوسری پہر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ اگر میرے بھائی کا سر مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا بی بی میں تیرا نوکر، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، پادری ہوں، اپنے مذہب کا بڑا ہوں، بی بی میں تیرے نانا کے دین پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں، میرے گھر میں آپ آئی ہیں، میری جان بھی حاضر ہے، آپ میرے نبی کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں،
اس نے وہ سر اندر بیچ دیا. جب سر اندر گیا تو ننھی سکینہ رو رو کے فریاد کرتی ہے میرے بابا کا دھڑ کدھر ہے, میرے بابا حسین کا باقی جسم کدھر ہے, یہ سر لائے ہو باقی جسم کہاں ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہزادیوں نے وہ رات جی بھر کے آقا حسین کو دیکھا, ادھر صبح کا نور نکل رہا تھا. بی بی زینب دعا کرتی مولا اس نے تیرے نبی کی بیٹی وہ اپنے گھر میں پناہ دی ہے, اسے میرے نانا کے دین میں پناہ دے دے. ادھر صبح ہو رہی تھی, وہ راہب پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ, اسے کلمہ مل گیا, وہ مسلمان ہوا. اس نے ساری اپنی عورتوں کو بھی کلمہ پڑھا لیا اور اس نے کہا دیکھو اب ہماری ڈیوٹی ہے, تم چادریں تان کے نبی کے شہزادیوں کے گرد چلو گی تاکہ مشتق ان کے چہروں کو کچھ. پردے کا انتظام پہلے بھی تھا اور سخت ہو گیا. رستے میں ایک مقام ایسا آیا یزیدیوں کا پانی ختم ہو گیا, لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا, خیمہ زن ہو گئے. کڑکتی دھوپ میں نبی کی بیٹیوں کو ایسے ریت پہ بٹھایا, خود بدبختوں نے خیمے لگا لیے, بڑی گرمی شدت کی. تو امام علی مقام امام حسین کی ننھی سکینہ نے دیکھا ادھر ایک جھاڑی تھی, آگ کا چھوٹا پودا تھا, بس نظر بچائی, اس کے نیچے جا کے ریت کا تکیہ بنایا, سر رکھا, اس پہ آنکھ لگ گئی, وہ سو گئی. تھکے ماندے لوگ, یزیدی فوج نے پانی لیا, پھر آگے کاروان چل پڑا. کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ حسین کی ننھی سکینہ ادھر جھاڑی کے نیچے سوئی رہ گئی. قافلہ آگے نکل گیا, بہت آگے نہیں گیا تھا, جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ زمین پہ گرا اور ادھر ہی گڑ گیا. یزیدیوں نے کوشش کی مگر وہ نیزہ ہلتا نہیں ہے. امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کی امام مسئلہ بن گیا ہے, بابا حسین والا نیزہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں جا رہا. کہا قافلہ روک دو, مجھے میری پھپھو کے پاس لے جاؤ. حضرت امام زین العابدین کو پیچھے لایا گیا, کہا پھپھو ذرا کجاوے گرنے لگتا ہے, بابا کی کوئی شہزادی بچھڑ گئی ہے. بابا حسین نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہے. جب کجاموں سے چیک کیا گیا, دیکھا گیا تو حسین کے سینے پہ لیٹنے والی سکینہ کہیں گم ہو گئی. کوہرام مچ گیا, قافلہ رک گیا, پھر پیچھے کی طرف چلے جہاں پڑاؤ کیا تھا. شام کا اندھیرا چھا گیا, یا سکینہ یا سکینہ کی آوازیں ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا ایک پردہ پوش خاتون ہے, اس نے بی بی زینب کو گود میں بٹھایا ہوا ہے, اس نے بی بی سکینہ کو اور اس کو پیار کر رہی ہے, چوم رہی ہے اور وہ انہیں داستان کربلا سنا رہی ہے. حضرت زینب نے جو دیکھا کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نہ آتی, ہماری بچی کو جانور کھا جاتے. یہاں آبادی تو کوئی نہیں ہے, بی بی تو ہے کون, پردہ پوش ہے, اپنا نام تو بچا, اللہ تیرا بھلا کرے. انہوں نے چہرے سے نقاب اتارا, کہا بیٹی تیری ماں فاطمہ الزہرا ہو. حسین کی سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہ گیا, حسین کی روح کا تڑپنا دیکھا نہ گیا. مجھے روح مجسم کے ساتھ خود چل کے حسین کی سکینہ کی حفاظت. دوستان محترم, جب یہ قافلہ دمشق پہنچا پورا شہر سجایا گیا تھا. لوگوں کو نہیں خبر تھی کہ جن کا تماشا دیکھنے آئے ہیں وہ نبی کی آل ہے, نبی کی بیٹیاں ہیں, پتہ نہیں تھا, بس یہی بتایا گیا تھا باغی ہے. جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا, وہ بدبخت نشے میں دھت تھا, شراب پیتا تھا. اس نے کہا ان کو باہر بٹھا دو, بازار میں لوگ ان کا تماشا دیکھیں, اور نیزے جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ کھڑے کر دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, کل ملاقات کروں گا. نبی کی بیٹیاں بیٹھ گئیں. سوق حمدیہ کے نام سے وہ بازار آج بھی موجود ہے, بازار حامدیہ بھی کہتے ہیں. پہلے وہ ایسے بازار تھا اوپر سے چھتا ہوا ہے, یعنی وہ زیارت گاہ بنا دی گئی جہاں نبی کی شہزادیاں بیٹھی, جہاں بیٹیاں بیٹھی نا, ان عورتوں نے ایسے چادریں تان لی تاکہ کسی یزیدی کی نظر نہ پڑے. تو کسی خاتون نے اپنے گھر سے کچھ چادریں, کچھ کھجوریں, کچھ پانی بھیجا. حضرت بی بی زینب کا خبردار, کوئی پانی نہ پیے, کوئی کھجور نہ کھائے, اس خاتون کو بلاؤ جس نے بھیجا ہے. اس خاتون کو بلایا, بوڑھی سی خاتون تھی, نظر ایسے جھکی ہوئی تھی کمر. تو کہا بی بی یہ صدقہ تو نہیں ہے, یہ صدقے کا مال تو نہیں ہے؟ اس نے نہیں بی بی میں صدقہ نہیں بھیجا, یہ میری طرف سے تحفہ ہے, عطیہ ہے. کہا کیوں لائی ہو, جانتی ہم کون ہے؟ یزید کے قیدی ہے, مجرم ہے, ہمیں پانی پلانا کیا ہے, تیری جان لے لے گا, ظلم کرے گا. اس نے کہا بی بی مجھے جان کی پرواہ ہی نہیں,
مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا پانی کیوں پلا رہی ہو, کھجوریں کیوں کھلا رہی ہو, چادروں سے سر کیوں ڈھانپ رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی میں آپ کو جانتی تو نہیں مگر اتنا یاد ہے میں نہ کوفہ کی ہوں نہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں. بی بی میں مدینہ کی رہنے والی ہوں, میں یہاں کی رہنے والی نہیں. میں مدینہ میں رہتی تھی, ایک زمانہ تھا میرا باپ یہودی تھا, اس نے نبی آخر الزمان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. جب میرا باپ مسلمان ہوا میں چھوٹی بچی تھی, میں نے بھی کلمہ پڑھا. پھر میں کئی سال نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتی جاتی رہی. میں نے ان کے برتن مانجے, کپڑے دھوتی تھی, گھر میں جھاڑو پوچھ کرتی تھی, ان کے بچوں کو لوریاں دیتی تھی. اسی گھر میں پلتے پلتے میں جوان ہو گئی. پھر میرے والدہ نے میری شادی دمشق میں طے کر دی. تو میری مالکن فاطمہ الزہرا ان دنوں بیمار تھی. میں نے عرض کی مالکن میں دمشق جا رہی ہوں, میری شادی ادھر ہو گئی ہے, میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے, میرے دامن میں کچھ ایسا ڈال دیں میں مرتے دم تک اسے بھلا نہ سکوں. وہ بوڑھی خاتون میری بی بی جب میری مالکن نے مجھے مدینہ سے روانہ کیا تھا مجھے وصیت کی تھی, دیکھ کبھی قیدی مل جائے انہیں اچھا سلوک کرنا, کبھی قیدیوں سے ملاقات ہو جائے انہیں پانی پلانا, ان کے سر پہ چادریں رکھنا. بی بی عمر گزر گئی, میں تو قیدی تلاش کرتی رہی, آج قیدی مل گئے تو میں نے تو اس لیے پانی پلایا, میری مالکن کی وصیت تھی, مجھے نہیں معلوم تو کون ہے. میں نے تو اپنی مالکن کو یاد رکھا کہ عمر گزر گئی قیدی نہیں آئے, آج قیدی آگے پانی پلا دیا. جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سنا تو اندر ہی اندر تڑپ گئی. کہا بی بی مانگ, اس پانی کے بدلے میں ہم سے کیا مانگتی ہو, آج جو مانگو گی تجھے دے دیں گے. اس نے کہا بی بی تو کیا دے سکتی ہے, تو خود قیدی ہے, تیرے بچوں کے سب نیزوں پر ہے, تو کیا دے گی؟ فرمایا دنیا کا مال تو دے نہیں سکتے مگر اتنی بات ہے دعا کر دے اللہ ہماری دعا قبول کر لے, تیری کوئی دعا ہو وہ ہم سے کروا لے. اس نے حضرت بی بی زینب کا دامن تھاما, کہتی بچی میری بیٹی ایک دعا کر دے. میں جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں نوکرانی تھی اس کے 2 بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا, بڑے خوبصورت شہزادے تھے. میں نے انہیں لوریاں دی ہیں, انہیں بوسے دیے ہیں. اس کی ایک بیٹی زینب تھی جو مجھے ماں کہتی تھی, میں نے اسے پالا ہے. بی بی مجھے نہیں معلوم میرے کتنے سانس باقی ہیں, بس اگر تیری دعا قبول ہوتی ہے پھر اپنے رب سے دعا کر دے, چاہتی یہ ہوں مرنے سے پہلے ایک بار اپنے بچوں سے مل لوں, اپنی زینب کو دیکھ لوں, اپنے حسین کو دیکھ لوں. کہ بی بی جا, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. وہ جو میلے پہ گرد و غبار بیٹا سر ہے وہ تیرے حسین کا ہے, چہرے سے نقاب گرایا. میں غور سے دیکھو یہ قیدی تیری وہی زینب ہے. دوستان محترم, جب اس نے اتنی بات سنی اس کی چیخ نکل گئی. کہتی مجھے کیا خبر تھی, جن مسافروں کا زندگی بھر انتظار کرتی رہی وہ میرے ہی بچے ہوں گے. مولا مجھے ملایا تو کس حال میں, بیٹا نیزے پہ ہے, بیٹی قید میں ہے. مولا مجھے جی کے اب کچھ نہیں لینا. اس نے اپنا سر بی بی زینب کے قدموں میں رکھا. حسین کے شہیدوں میں ایک اور شہید کا اضافہ ہوا. دوستان محترم, یہ داستان کربلا جتنی بار بھی سنو گے اتنے آنسو بہاؤ گے. جب یہ دربار یزید میں پیش ہوئے وہ دنیا کا کتا لعین لب حسین پہ چھڑی مارتا ہے, کہتا انہی لبوں سے میری بیعت نے کی تھی. ایک صحابی رسول کھڑے کا بدبخت خبردار ان لبوں کو چھڑی نہ مار, ہم نے ان لبوں پہ لب مصطفیٰ لگا. اس نے اسی وقت اس کو اپنے صحابی رسول کو مروا دیا, شہید کروا دیا. پھر یہ رہا بی بی زینب کے خطابات ہوئے, بہت سارے واقعات ہوئے. اس بدبخت نے نبی کی شہزادیوں کی توہین کی, توہین امیز لفظ بولے, کتابوں میں لکھے ہیں.
جب شہزادیاں پیش ہوئی نا تو اس نے کہا یہ کنیزیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا میرے پاس نبی کی بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ ایک بوڑھی خاتون کمر جھکی کہا بدبخت لائن اپنی زبان کو لگام دے، جنہیں کنیزیں کہہ رہا ہے یہی نبی کی شہزادی، یہ نبی کی بیٹیاں۔ تو اس نے جب یوں نظر دوڑائی نا تو ایک چھوٹی بچی اپنا یوں منہ چھپا کے کھڑی تھی، ایسے کر کے اس نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ کہتا یہ بچی کون ہے؟ اسی کو منہ سے ہاتھ ہٹائے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین بولے بدبخت یہ علی کی سکینہ ہے، یہ مر تو سکتی ہے، نامحرم کے سامنے چہرہ ننگا نہیں کرے گی۔ کہتا میں اسی سے بات کروں گا جو میرے ساتھ کلام کرے، بولتی کیوں نہیں؟ پھر امام زین العابدین بولے یہ بول نہیں سکتی، اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے۔ اس نے ایک فوجی سے کہا اس کی رسی کھولو، تو بی بی سکینہ بھاگ کے اپنی پھپھو کے قدموں میں چلی گئی۔ پھر امام زین العابدین بولے خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رسی کھولی، اس نے کہا دیکھ میں نے تیرے باپ کو کہا میری بیعت کر لو، اب میری شان و شوکت دیکھو، میرا دربار دیکھ، بچی تیرے باپ نے بیعت نہیں کی، میں جیت گیا۔ تو ننھی سکینہ نے فرمایا ہاں ہاں بدبخت تیرے ساتھ بات کروں گی، یہاں نہیں، انتظار کر کل حشر میں جب میرے نانا کا دربار لگے گا پھر بات تیرے ساتھ۔ جیتا تو نہیں، میرا بابا جیتا ہے۔ مسجد کے میناروں سے سن اذان میں نام آج بھی ہمارے نانا کا گن۔ حضرات محترم، پھر یہ قافلہ نعمان ایک صحابی تھے، ادب کرنے والے، اہل بیت کا محبت کرنے والے صحابی نہیں تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، عمار بن بشیر، ان کی قیادت میں اس قافلے کو پھر واپس بھیجا گیا۔ رستے میں بھی واقعات ہیں۔ جب مدینہ پہنچے نا تو مدینہ کے لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ کربلا والوں کے ساتھ یہ کو سلوک ہو چکا ہے۔ وہ تو خوش ہو کے آگئے جی کربلا والے آگئے ہیں مسافر استقبال کے لیے۔ جب آئے انہوں نے جو حالت دیکھی شہزادیوں کی، گرد و غبار میں اٹے سر، کتنا مشکل سفر، ان کی حالت دیکھنے والی تو عورتیں بین کرنے لگی یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ بی بی زینب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، بس انہیں یہی ہے کہ جلدی جلدی نانا کی قبر پہ پہنچ جاؤں۔ نانا کے مزار کے اندر داخل ہوئیں، اندر جا کے کنڈی لگا لی۔ وہ زینب جو یزید کے سامنے نہیں جھکی، جس کے خطابات نے یزید کا تخت الٹ دیا، جب نانا کے قرب میں پہنچی تو دڑم کر کے نانا کی قبر پہ گری اور نانا کی قبر کو سینے سے لگا کے رو کے کہتی نانا اٹھ، دیکھ تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے میرا گھر اجاڑ دیا، نانا دیکھ میں سب کچھ دے آئی ہوں، میرا دین بچا کے لے آئی ہوں، گھر تو میرا اجڑا ہے، تیرا دین تو بچ گیا ہے۔ کہتے ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ ایسے لگتا تھا آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر کیا خبر، ماں فاطمہ الزہرا بھی آئی ہوں گی۔ امام زین العابدین پھر زندگی بھر روتے رہے، رو رو کے آنکھوں کا برا حال کر لیتے۔ کسی نے کہا امام اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اس نے رو رو کی آنکھوں کا نور دے دیا تھا، اس کا یوسف تو مل گیا تھا، میرے تو کتنے یوسف بچھڑ گئے۔ امام زین العابدین پھر روزہ رکھتے، جب شام کو افطاری کا وقت آتا پانی کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے، کہتے پانی میں تجھے کیسے پی لوں، تیرے لیے کربلا میں میرے شہزادے ترستے رہے۔ زندگی بھر پھر عبادت ریاضت میں گزر گئی۔ حضرت امام زین العابدین جن سے نبی کی پوری آگے آل چلی ہے، یہ کربلا کے چشم دید گواہ ہیں۔ آپ جب کبھی بازار سے گزرتے امام زین العابدین تو جو قصائی تھے پھٹوں والے جلدی جلدی اپنے اوزار چھپا دیتے تھے کہ امام کی نظر اگر ٹوکوں پہ چھریوں پہ پڑتی تو امام تڑپ کے بے ہوش ہو جاتے، انہیں یادیں کربلا آ جاتی۔ جب بازار جاتے تو جلدی اوزار چھپا دیتے کہ کہیں امام زین العابدین کے نظر۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں تحریک منہاج القرآن کسوال گرد و نواح
اور آپ تمام عاشقان اہل بیت کا انتہائی شاکر ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کی یہ شام ہم نے آقا حسین کی آل کو پرسا دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور حضور شیخ الاسلام کو عمر خضر عطا فرمائے، بلکہ ہماری عمر بھی ان کو لگا دے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کا فیض جو نگر نگر بانٹ رہے ہیں یہ بڑھتا رہے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علامہ صاحب تسی دعا فرما. حضور تسی فرما دے. ہاں علامہ صاحب سے دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین آج دی ساڑی حاضری اے محفل ذکر اہل بیت اطہار شہیدان کربلا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. حضرت علامہ صاحب نے جو بیان فرمایا سی تمام دوست و احباب نے سماعت کیتا. اللہ بارگاہ ربوبیت شرف قبولیت عطا فرما. اللہ جنہ دوستوں نے آنسو نکلے شہیدان کربلا دے پرسے واسطے اللہ انہاں آنسوان قبول فرما. اللہ کل عالم اسلام دی خیر فرما، امت مصطفیٰ دی خیر فرما، اسلام دا بول بالا فرما. الہ العالمین مسلمان جس جگہ تے پریشان جس مقام تے جس ملک جس بستی جس علاقے دے اللہ تمام نو خیر و عافیت سکون عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، محبت اہل بیت اطہار عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، دین اسلام تے قائم و دائم فرما. یا اللہ شہیدان کربلا دا صدقہ امت مصطفیٰ مرحومہ مغفورہ جتنی ہے قبران دے اندر جا چکی اللہ تمام دی بخشش و مغفرت فرما. جو زندہ سلامت ہے اللہ انہاں دے دامن مرادہ دے نال بھرپور فرما. غم شبیر دے نال یا اللہ سڑے آنسو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. الہ العالمین تمام بیمارن شفا عطا فرما. امام زین العابدین دی بیماری دا واسطہ اللہ تمام بیمارن شفا عطا فرما. تمام قرض دارن خلاصی عطا فرما. اللہ تمام گناہ گارن معافی عطا فرما. اللہ بے رزقن حلال رزق نصیب فرما. بے اولادن نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. ایک بھائی دے واسطے دعا دا کیا گیا اللہ صاحب اولاد فرما. اللہ جس دی جتنی نیک حاجتاں ہیں اس مجلس دے اندر لجپال دی آل دا صدقہ اللہ پوریاں فرما. خطہ عرض پاکستان امن و سلامتی دا گہوارہ بنا. اسلام دا بول بالا فرما. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خود حفاظت فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال اس خطہ دے اندر کسوال شہر دے اندر تمام اس گرد و نواح دے اندر جتنے بھی عشاق رسول جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ عشاقان اہل بیت اطہار ہیں اللہ تمام دی نیک حاجتاں پورا فرما. ساڑھے ایک بھائی دوست تحریک منہاج دے بہترین رکن اور کارکن ورکر حاجی ولایت رحمانی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ بے اولادن نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین اس بستی تے خاص رحمتاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرما. علامہ محمد شکیل ثانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ دے علم و عرفان عمر دے اندر اللہ برکتہ عطا فرما. اللہ ایسے علماء کرام دا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم و دائم فرما. سنت رسول تے چلن دے اللہ سانو قابل بنا کے راہ مستقیم عطا فرما. الہی نبی کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین دے وسیلے نال اللہ جو تیرے کو منگے عطا فرما. اگر بہتر ہے تو عطا فرما، اگر نہیں مانگ سکے تو اللہ تیری بارگاہ وچ پھر التجا کر دیاں تو اپنے خزانے دے وچوں سانو عطا فرما. الہ العالمین جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ عطا فرما.
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لی خمسطن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، گر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول، الہی بحق کے بنی فاطمہ کی برقول ایماں کنی خاتمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم